ہوں گے، بعد والوں میں بھی کثیر ہوں گے۔ یہی بات سورہ رحمان میں ایک اور انداز میں آئی ہے اور اکثر لوگوں نے اسے اس انداز میں سمجھا نہیں۔ ترتیب مختلف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اور سورہ رحمان کے مضامین کی ترتیب کے بارے میں نے جب درس دیا ان سورتوں کا تفصیلی، تو میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی ترتیب ایک مرر امیج کی طرح ہے۔ مرر امیج، آپ جب کھڑے ہوں گے آئینے کے سامنے، آپ کا بایاں ہاتھ وہاں دایاں نظر آ رہا ہوگا اور دانا وہاں بایاں نظر آئے گا۔ اس کو مرر امیج کہتے ہیں۔ آج کل مکان بنائے جاتے ہیں، ڈپلیکس، دو مکان ہیں بالکل ایک جیسے، دونوں کو سروں کے اوپر گیراج، پھر یہ کہ دونوں کے کچھ برآمدے، پھر دونوں کے ڈرائنگ روم، وہ آپس میں جڑے ہوئے۔ تو یہ مرر امیج ہے۔ اگر ان کو یوں لا کر اگر جوڑا جا سکے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانگروئنٹ ہوں گے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ سامنے آ جائے گا، اور جو گیراج ہے وہ گیراج کے سامنے آ جائے گا۔ تو سورہ واقعہ میں تو یہ ہے کہ مقربون کا ذکر پہلے ہے، پھر اصحاب الیمین کا یا اصحاب المیمنہ کا، پھر اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ۔ سورہ رحمان میں جو اس سے پہلے ہے، بالکل جوڑا ہے یہ آپس میں، پہلے ذکر ہے جہنمیوں کا، اصحاب الشمال کا، پھر ذکر ہے اصحاب الیمین کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب کے ساتھ سے خوف کے عذاب سے ڈرتے رہے، سزا سے ڈرتے رہے، محاسبے کا خوف اپنے دل میں رکھا، ان کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، میرے علم کی حد تک بہت سے لوگ اس کے سے بحث ہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد آگے چل کر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہوں گی۔ پہلی 2 جنتیں اصحاب الیمین کی ہیں، اور اس کے بعد کی 2 جنتیں یہ مقربین کی ہیں۔ تو اس طریقے سے مرر امیج بن جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ اور 2 جنتیں کیوں ہیں؟ میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ چونکہ جن اور انس دونوں سے خطاب صرف اس سورہ مبارکہ میں برابر ہے، پیرلل، تو ظاہر بات ہے کہ ایک جنت ہوگی جو انسانوں کے لیے ہوگی، اور ایک جنت اصحاب الیمین جو ہے وہ جنات میں سے ہوگی۔ ان دونوں کے مزاج علیحدہ، اللہ نے ان کی تخلیق علیحدہ کی ہے، ان کی مسرتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، ان کے لیے لذتیں بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوگی۔ لہذا ایک جنت اصحاب الیمین من الناس، من بنی آدم، دوسری جنت اصحاب الیمین من الجن، اور پھر جو اس کے آگے کی جنت ہے مقربین، جو جنات میں سے 2 ہیں وہ بھی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور دوسری مقربین جو جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو۔ بہرحال اب آئیے اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اصولی قاعدہ یہی رہے گا، یہ میں نے کئی مرتبہ بات بیان کی ہے، آج پھر ایک حدیث کے ذہن میں آ جائے گی، مثلا جہاد کے بارے میں۔ جہاد کی میں نے جب 3 یا 9 منزلیں بیان کی آپ کے سامنے، جہاد فی سبیل اللہ، تو بلند ترین منزل تو 9 ہے، اہم ترین منزل پہلی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے اور نفس امارہ کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ ہے سب سے افضل جہاد، سب سے یوں سمجھیے کہ اہم جہاد۔ یہ جہاد ہوگا تو اگلے کی باری آئے گی نا، پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، لیکن بلند تو تیسری منزل ہے۔ اور بلند ترین منزل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اہم ترین، افضل ترین، اور ایک ہے بلند ترین۔ اسی طریقے سے ایک عام قاعدے کی روح سے تو ظاہر بات ہے کہ جو رتبہ صحابہ کا ہے، ظاہر بات ہے بعد میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا جو بھی ہمارے ہاں صوفیاء ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، وہ ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تر ہے درجے میں۔ یہ بات اہل سنت کے ہاں متفق علیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہمارے کچھ جہلاء کے اندر جب وہ نعت پر آتے ہیں تو حضور کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں،
اور جب اپنے اولیاء اللہ کی، اپنے ممدوحین کی مدح پر آتے ہیں تو انہیں انبیاء سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل تشیع اپنے ائمہ معصومین